حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں اور دوستوں، حدیث کے بہت بڑے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 لاکھ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکٹھی کی۔ ان 8 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کو اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر میں نے جمع کیا۔ فرماتے ہیں کہ ان 4800 احادیث میں سے نبی علیہ السلام کی 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ کامل دیندار بننا چاہے تو صرف ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو وہ کامل دیندار بن سکتا ہے۔ عرض کیا کہ وہ کون سی ہے؟ فرمایا پہلا فرمان سرکار کا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا حسن اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کا کوئی مقصد اور جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سرکار نے فرمایا کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور چوتھی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جن کو مشتبہ کہا جاتا ہے، ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا کہ جن کا حلال ہونا یا حرام ہونا واضح نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ان سے بھی بچا جائے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے دین کا خلاصہ یہ 4 حدیثیں ہیں، اگر ان پر کوئی بندہ عمل کر لے تو وہ کامل دیندار بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، بندے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو فقط نیت کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو نیت کر کے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے فقط نیت کی، اس کی نیت اچھی تھی اور اس نے یہ کہا کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، مالی حیثیت اور مالی طاقت نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی اس نیت کی وجہ سے وہ مال صدقہ کرنے کا ثواب پا گیا۔ دوسری طرف وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس لاکھوں روپے ہو اور میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں صرف اس لیے کہ لوگ میری صحابت کی تعریف کریں، لوگ میرے سخی ہونے کی، مالدار ہونے کے گن گائیں، اور اس نیت پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں روپے صدقہ بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کی نیت بھی خدا کو قبول نہیں، عمل بھی قبول نہیں، اس لیے فرمایا نیت اچھی ہو عمل نہ بھی کر سکے تو رب کائنات نیت کی بنیاد پر اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا میرے غلاموں کو تو رب نے میری نسبت سے یہ اعزاز بخشا ہے اور میری نسبت سے یہ فضیلت عطا کی ہے۔ میری امت کے لیے تورات کی تختیوں کے اندر یہ بات لکھی گئی، بنی اسرائیل کی مقدس کتاب کے اندر اس امت کے لیے یہ بات لکھی گئی تھی کہ اللہ کے ایک نبی ایسے بھی آئیں گے، ان کی امت اگر کسی کام کی نیت کرے گی تو نیت پر خدا ثواب عطا کر دے گا، اچھے کام کا ارادہ کریں گے وہ ارادے پر رب ثواب عطا کر دے گا، اگر عمل کر لے تو عمل پر دگنا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب الہدہ ملے گا، عمل کا ثواب الہدہ ملے گا۔ فرمایا وہ امت اللہ کے آخری نبی کی امت ہوگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو پڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ امت تو مجھے عطا نہیں کرتا جن کا مقام یہ ہے کہ صرف نیت پر بھی ثواب مل جائے گا، اچھی نیت کر کے عمل نہ بھی کرے تو ان کے لیے ثواب ہے، یہ امت تو مجھے عطا فرما۔ رب نے فرمایا تو کلیم اللہ ہے، ان کو میں نے اپنے حبیب اللہ کی امت بنایا ہے، یہ میرے آخری نبی کی امت ہے اور یہ امت اس نبی کو عطا کی جائے گی، اور اس امت کا اعزاز یہ ہوگا نیک کام کے ارادے پر ثواب ہے، اگر عمل کر لے نیت پر
کے لیے روانہ ہوئے. صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تبوک کے راستے میں جب تم قدم اٹھاتے ہو تمہارے قدم اٹھانے کا ثواب تمہیں بھی ملتا ہے اور مدینہ طیبہ کے اندر کچھ صحابہ موجود ہیں جو تمہارے سفر میں ساتھ نہیں لیکن ثواب ان کو بھی مل رہا ہے. تم تبوک کے راستے میں صدقہ کرتے ہو, اس صدقے کا ثواب تمہیں بھی ملتا ہے اور کچھ صحابہ مدینہ طیبہ میں موجود ہیں, صدقے کا ثواب انہیں مدینہ میں بیٹھ کر مل رہا ہے. تم میدان تبوک میں پہنچ کر تلواریں چلاؤ گے, کافروں کو واصل جہنم کرو گے, یہ جہاد کا ثواب تمہیں بھی ملے گا اور کچھ تمہارے ساتھی جو تبوک کے اندر موجود ہیں, تبوک کے علاوہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے, ان کو بھی ثواب ملے گا. عرض کیا سرکار صدقہ ہم کریں, سفر ہم کریں, تلواریں ہم چلائیں, جہاد ہم کریں, کافروں کو واصل جہنم ہم کریں. تو وہ جو مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ بیٹھے ہیں جو میدان تبوک میں آئے نہیں, جنہوں نے سفر نہیں کیا, صدقہ خیرات نہیں کیا, ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ان کی نیت کی وجہ سے ان کو ثواب مل رہا ہے. ان کا ارادہ تھا کہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہوتا تو ہم میدان تبوک میں نہ تھے. فرمایا رب نے ان کا آنا نہیں دیکھا, رب ان کی نیت دیکھ کر ان کو جہاد کا ثواب کر دے گا. بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ اپنے نامہ اعمال میں دیکھتا ہے حج کا ثواب, نامہ اعمال میں دیکھتا ہے صدقے کا ثواب, نامہ اعمال میں دیکھتا ہے جہاد کا ثواب. وہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ نامہ اعمال میرے نہیں لگتے. وہ پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہے گا حج تو میں نے کیا ہی نہیں, میں نے صدقہ کیا ہی نہیں, میری مالی حیثیت اجازت نہیں دیتی تھی, میں تو خود مستحق تھا, میں نے صدقہ نہیں کیا, یہ صدقے کا ثواب میرے کھاتے میں کیسے آ گیا؟ جہاد کے لیے میں کبھی گیا نہیں, میرے جسمانی طاقت اجازت نہیں دیتی تھی, یہ جہاد کا ثواب میرے کھاتے میں کیسے آیا؟ سرکار فرماتے ہیں رب اس بندے سے کہے گا پریشان نہ ہو, یہ تیرے ہی نامہ اعمال ہے. وہ پوچھے گا یا اللہ حج میں نے نہیں کیا, حج کا ثواب کہاں سے آیا؟ تو رب فرمائے گا حج کی طرف تو تھی نا, طرف تو رہا تھا نا کہ اللہ کا گھر دیکھوں, تیری نیت کی وجہ سے تجھے حج کا ثواب عطا کیا ہے. صدقہ تو نے نہیں کیا لیکن تیری نیت تھی کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا, اس بنیاد پر تجھے صدقے کا ثواب بھی عطا کر دیا ہے. فرمایا تو نے جہاد نہیں کیا لیکن تیرا یہ نیت تھی, ارادہ تھا, اگر تیرے پاس جسمانی طاقت ہوتی اور تیرا جسم اور جسمانی طاقت تجھے اجازت دیتی تو میدان جہاد میں جاتا. یہ عمل تو نے کیا نہیں ہے, لیکن میں خدا ہو کر اپنے محبوب نبی کی امت کی صرف نیتوں کو دیکھ کر اجر عطا کر دیتا. سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ ختم نبوت, نعرہ ختم نبوت. توجہ ہے ولادت کی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا اور ایک درویش تھا, دونوں ایک ہی دن مر گئے, لیکن کمال یہ ہے بادشاہ کو رب نے جنت میں بھیج دیا اور درویش کو جہنم میں بھیج دیا. حضرت شیخ سعدی سے سوال ہوا کہ ایک تو بادشاہ تھا, وہ نرم و گداز بستر پر سونے والا, محل میں رہنے والا, آسائشیں بھی تھی, سہولتیں تھی, وہ کیسے جنت میں چلا گیا؟ اور ایک طرف وہ درویش تھا جس نے فقر میں زندگی گزاری ہے, جس نے ساری زندگی غربت میں گزاری, اللہ کی یاد میں رہا, وہ جہنم میں کیسے چلا گیا؟ اب اگر آپ توجہ فرمائیں, حضرات کو یسر حاضر کا ایک مسئلہ ہے جس کی طرف حضرت شیخ سعدی نے اشارہ کیا. آپ فرماتے ہیں وہ بادشاہ اور وہ درویش, فرق یہ تھا ان کی نیتوں کا مسئلہ تھا. وہ بادشاہ تو تھا, اس کے پاس مال بھی تھا, مال بھی تھی, بستر برم و قدام سب کچھ تھا, لیکن اس کی تمنا اور ارادہ یہ تھا کہ کاش میں ایک فقیر آدمی ہوتا, یہ مال نہ ہوتا, یہ نرم و قدام بستر نہ ہوتے, بس مسلح ہوتا اور میں رب کے حضور سجدے میں رہتا, ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا, یہ رعایا کے مسائل نہ ہوتے, کاش میں ایک فقیر ہوتا. اور وہ جو فقیر تھا, جو درویش تھا, وہ درویش کہتا تھا یہ بھی کوئی زندگی ہے, ایک جھونپڑی میں رہتا ہوں, ٹوٹا ہوا گھڑا پاس پڑا ہے, کاش میرا محل ہوتا, نرم و گداز بستر ہوتے, آگے پیچھے کمیز
آپ کی؟ فرمایا مسئلہ سارا کس کا ہے؟ نیت کا ہے۔ آگے ایک نسخہ بھی سن لے حضرت شیخ سعدی کا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ایک بندہ بیٹا ہے مسجد کے اندر اور ایک بیٹا ہے دکان پر۔ مسجد کے اندر بندہ بیٹھ کر بھی بات ثواب نہیں پا رہا اور ایک بندہ دکان پر بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھ کر بھی وہ رب کے ہاں سے ثواب پا رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی سے پوچھا گیا یہ فرق کیسے ہے؟ فرمایا جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ کب مولوی صاحب نماز پڑھائے، جان چھوٹے مسجد سے نکلوں کاروبار میں جاؤں۔ ایک بندہ دکان پر بیٹھا ہے اور دکان پر بیٹھ کر اس کے کام مسجد کی طرف لگے ہیں اور وہ بار بار یہ کہتا ہے کب آزان ہو، اللہ کے گھر میں جاؤں، نماز پڑھوں، جماعت میں شریک ہوں۔ فرمایا وہ بندہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اجر نہیں پا رہا اور وہ جس کی نیت اچھی ہے وہ دکان پر بیٹھ کر ثواب کما رہا ہے۔ آگے شیخ سعدی نے ایک نسخہ دیا بڑا آسان، توجہ ہے آپ کی۔ آپ فرماتے ہیں مسجد کی طرف آتے کیوں؟ نیت کس نیت سے آتے ہیں؟ سارے بولو ذرا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ ساتھ نیت یہ کر لے نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ نیت کر لے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں، یہ ثواب ڈبل ہو جائے گا۔ آواز آئے نا سبحان اللہ۔ پھر میں ساتھ نیت یہ کر لے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، اس نیت کی وجہ سے ایک ثواب اور بڑھ گیا۔ ساتھ نیت یہ کر لے جس کے گھر میں جا رہا ہوں اس کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں، ایک ثواب اور بڑھ گیا۔ پھر میں ایک نیت یہ بھی کر لے کہ جس کے گھر میں جا رہا ہوں اس کا مہمان بن کر جا رہا ہوں، اس کی نعمتوں کے مزے لوٹنے جا رہا ہوں، ایک ثواب اور بڑھ گیا۔ ایک نیت ساتھ اور کر لے کہ وہاں میں گناہگار جا رہا ہوں، وہاں اللہ کے مقرب بندے آئیں گے، ان کی دعا سے میں بھی بخشا جاؤں گا، تو میں ایک ثواب اور بڑھ گیا۔ ایک نیت اور کر لے کہ مسجد میں فرشتے آتے ہیں ان کی برکت لینے جا رہا ہوں، پھر میں ایک ثواب اور بڑھ گیا۔ پھر میں مسجد میں آ کر چند گھنٹے بیٹھے یا چند منٹ بیٹھے نیت اعتکاف کی کر لے، حالانکہ اعتکاف 10 دن کا یا مہینے کا ہوتا ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی نیت کر کے چند منٹ مسجد میں بیٹھ جائے، رب کائنات اس کو اعتکاف کا ثواب عطا کر دے گا۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی مثال مصطفیٰ۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں رب عمل کو نہیں دیکھتا، انما الاعمال بالنیات، رب تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، جس نیت کی بنیاد پر تم نے عمل کیا۔ اور فرماتے ہیں جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے کیا کہا تھا خدا سے؟ جب کہا سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتوں نے کیا، ابا واستکبر، شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ رب نے نکال دیا اپنی بارگاہ سے، اس بارگاہ سے نکلتے ہوئے شیطان نے ایک ہی بات کی تھی، شیطان نے کہا یا اللہ میں جا تو رہا ہوں لیکن تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، الا مگر استثناء کر دیا کچھ بندے ہیں جن پر میرا زور نہیں چلے گا، جن کو میں بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ بندے کون تھے؟ وہ قرآن نے خود بیان کیا، شیطان نے رب کی بارگاہ میں کہا میں جا تو رہا ہوں تیری بارگاہ سے، مجھے یہاں سے نکالنا تو جا رہا ہے، میں جا کر تیرے بندوں کو ضرور بہکاؤں گا، لیکن یا اللہ تیرے مخلص بندوں پر میرا زور نہیں چلے گا، جن کی نیت خالص ہوگی ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا اگر تم شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو، اگر تمہارے عمل کے اندر ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو اور کسی کو دکھانے کے لیے ہو تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری جماعت میں اضافہ ہو گیا ہے اور میری پارٹی میں ایک اور بندے کا اضافہ ہوا ہے، اور پھر میں وہ جو مخلص ہے خالص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شیطان کتنا طاقتور کیوں نہ ہو خدا کے مخلص بندوں پر اس کا زور نہیں چلتا۔ سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک عبادت گزار تھا، اس کو پتا چلا کہ فلاں مقام پر لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت کو اپنا خدا کہتے ہیں۔ اس نے کڑھاڑا اٹھایا اور اس نے کہا یہ تو شرک ہو رہا ہے اور اللہ کی توحید پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ درخت کو کاٹنے کی نیت سے نکلا، توحید پر پہرا دینے کی نیت سے نکلا۔ راستے میں شیطان نے آ کر کہا کہ تجھے کیا پڑی ہے درخت کاٹنے کی، اتنے علماء اور ہیں کسی کو خیال نہیں آیا، تجھے کیا پڑی ہے، جا گھر جا کر آرام کر۔ اس نے کہا نہیں توحید کا مسئلہ ہے،
اسرائیل کا عابد بعد میں آیا تو شیطان کے ساتھ کشتی شروع ہو گئی. اس عابد نے شیطان کو زمین پر گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. شیطان نے کہا اگر تو مجھے چھوڑ دینا تو بڑے پتے کی بات بتاؤں گا. شیطان نے ایک نسخہ بتایا, لڑائی پھر شروع ہو گئی. اب عابد پھر شیطان کو زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اس نے پھر کہا اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے نفع کا ایک سودا تیرے ساتھ کرتا ہوں. کیا؟ اگر تو اس درخت کو نہ کاٹے تو روزانہ تیرے سرہانے کے نیچے سے 3 دینار تجھے ملیں گے. وہ 3 دینار روزانہ تیرے تکیے کے نیچے سے تجھے مل جائیں گے. عابد پیسوں کی لالچ میں آ کر درخت کو کاٹے بغیر واپس آ گیا. شیطان کا بہکاوا تھا, چل گیا, لیکن شیطان لڑائی جیت نہیں سکا. جب وہ عابد گھر آیا 2 دن گزرے, تکیے کے نیچے سے 3 دینار ملتے رہے. تیسرے دن سلسلہ بند ہو گیا. چوتھے دن دیکھا نہیں ہے. اب اس نے کلہاڑا اٹھایا, درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا. شیطان پھر راستے میں آیا. سرکار فرماتے پھر کشتی ہوئی. اب شیطان اس کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آج اس عابد کے پاس وہ قوت اور پاور اور طاقت نہیں تھی. آج شیطان اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا. تو پھر شیطان نے اس سے کہا آج تو کچھ بھی کر لے, آج تو مجھے زمین پر جت نہیں کر سکتا. آج تو مجھے زمین پر لٹا نہیں سکتا, نہ میرے سینے پر بیٹھ سکتا ہے. اس نے پوچھا کیوں؟ کہا مسئلہ نیت کا ہے. کل تو میرے سینے پر اس لیے بیٹھا تھا, مجھے زمین پر تو نے اس لیے گرایا تھا کہ تیری نیت یہ تھی کہ خدا کی توحید پر پہرا دینے جا رہا ہوں. آج تیری نیت میں دیناروں کا فطور ہے. آج تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیرے دینار آنے بند ہو گئے ہیں. تیرے ذہن کے اندر وہ اخلاص نہیں ہے, نیت میں خلوص نہیں ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ نیت کا خلوص ہے جو کتنا طاقتور شیطان کیوں نہ ہو, انسان کو اس کا خلوص شیطان سے بچا لیتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے کا خلوص تھا جس کی وجہ سے اس نے شیطان پر غلبہ پایا. جب اس کی نیت میں فتور آ گیا تو اب وہ زمین پر تھا, اس کے سینے پر شیطان تھا. شیطان نے اس کو دھتکار دیا. شیطان نے اس کو جت کر کے یہ پیغام دیا کہ میرا بار صرف ان بندوں پہ نہیں چلتا جن کے دل میں اخلاص ہوتا ہے اور جن کی نیت خالص ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے. کتنے؟ سارے بولو ذرا. 99 قتل کیے. 99 قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ توبہ کیوں نہ کر لوں, اللہ سے معافی مانگ لوں. ایک راہب کے پاس گیا. راہب سے کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آج بھی بعض علماء ایسے ہیں جو صرف قبر کے بچھوؤں کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ سرکار نے شفاعت بھی کرنی ہے. صرف قبر کے سانپوں کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں بتاتے کہ سرکار نے قبر میں جلوگر بھی ہونا ہے. کہا میری توبہ ہو سکتی ہے. اس راہب نے کہا 99 قتل کر کے توبہ, یہ بھی کوئی بات ہے؟ کیسے تیری توبہ قبول ہوگی؟ 99 قتل تو نے کر دیے. اس نے کہا پھر سینچری پوری ہونی چاہیے. اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. 100 قتل ہو گئے. وہاں سے چلا بستی میں ایک اور عالم سے ملا. اس سے کہا جناب میں نے 100 قتل کیے ہیں, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ فلاں بستی میں چلے جاؤ, اللہ والوں کی بستی ہے, وہاں رب کے نیک بندے رہتے ہیں, ان سے جا کر ملو, ان کے توسل سے رب تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. اب وہ وہاں سے چلا تو حضور فرماتے اس کو راستے میں موت آ گئی. اس کی روح قبض کر دی گئی. زمین پر پڑا تھا. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی. توجہ ہے؟ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں توبہ کرنے جا رہا تھا, ہم لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں جا تو توبہ کرنے رہا تھا لیکن کی تو نہیں نا, اس بستی میں پہنچا تو نہیں, اس لیے ہم لے جائیں گے. آپ کے پاس چھڑ گئی, آپس میں تنازع چل پڑا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں ہم لے جائیں گے, رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے. جب کہ بات چل رہی تھی تو رب نے ایک فرشتے کو لباس بشریت میں بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے. اس نے آ کر کہا آپس میں بات نہ کرو, اگر فیصلہ کرنا ہے نا تو فیصلہ یوں کرو, زمین کو ماپ کر دیکھو, زمین کی پیمائش کرو. اگر اس کا جسم جس بستی سے یہ آ رہا ہے, اگر اس کا جسم اس بستی کے قریب ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے جائیں. اگر اس کا جسم رحمت والوں کی بستی کے قریب ہے, اللہ کے ولیوں کی بستی کے قریب ہے, تو پھر رحمت کے
کا جسم جدھر سے وہ آ رہا تھا اس بستی کے قریب تھا. ہوا کیا؟ رب نے زمین کو حکم دیا ادھر سے سمٹ جا. اللہ والوں کی بستی کی طرف سے سمٹ جا اور جدھر سے وہ آ رہا تھا اس سے کہا تو دور ہو جا. رب نے حکم دیا فرمایا زمین سمٹ گئی. اور ایک روایت کے اندر سرکار کے الفاظ یہ ہے وہ بندہ زندہ ہوا اور اپنے سینے کے بل سرک کر اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو گیا. رب نے فرمایا اب زمین مات پر دیکھ لو, زمین مات پر فیصلہ کر لو. یہ رب کی محبوب بندوں کی بستی کے قریب تھا. اب رحمت کے فرشتوں نے اٹھایا اور جنت کے باغوں میں پہنچایا. حضور فرماتے ہیں تکبیر نعرہ رسالت رسالت عالیہ علماء سنت. توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا توبہ نہیں کی ابھی لیکن اس کی نیت تھی. ابھی توبہ کی نہیں, نیت تھی. پھر حضور فرماتے ہیں بدر کی تعداد آج 313 بیان کی جاتی ہے. آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں 313 بدری صحابہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ بدر میں 313 نہیں تھے. کتنے تھے؟ 305. آج صحابہ کم تھے. جو میدان بدر میں گئے ان کی تعداد 313 نہیں تھی, ان کی تعداد 305 ہے. لیکن جب بدری صحابہ کے نام لکھے جاتے ہیں تو 313. بدری صحابہ کے اجر ملنے کی بات آتی ہے تو 313. بدری صحابہ میں مال غنیمت تقسیم ہوا تو 305 میں نہیں 313 میں. وہ آج صحابہ جو میدان بدر میں نہیں گئے ان میں سے ایک تو حضرت عثمان غنی بھی ہے. ان کو بھی سرکار نے فرمایا آپ رک جائیں مدینہ طیبہ میں, بدر میں نہ جائیں. حضور کی صاحبزادی بیمار تھی, ان کی عادت کے لیے روک دیا گیا. لیکن اللہ کبھی ہم نے توجہ کی وہ 305 کو ہم 313 کیوں کہتے ہیں؟ وہ آج صحابہ جو بدر میں نہیں گئے, تلوار نہیں چلائی, لڑے نہیں, سفر نہیں کیا, میدان بدر میں آئے نہیں, وہ ان آج صحابہ کو ملا کر 313 اس لیے کہا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا وہ اپنے شرعی عذر کی بنیاد پر بدر میں نہیں گئے لیکن رب نے ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ان آج کو بھی بدری میں شامل کیا. ہم اپنے نبی کے, ہم سونے نبی کے, ہم پیارے نبی کے تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کریں, ان کو بدری بنایا کس نے ہے؟ کوئی مائی کا لال نام ان کے بدری صحابہ سے نکال. آپ کوئی کہے جناب ان کی تو تلوار ہی نہیں چلی تو وہ بدری کیسے ہوئے؟ قیامت تک وہ آج صحابہ بدری صحابہ میں شامل ہے اور رب نے شامل نہیں کیا, رب کے حبیب نے شامل کیا. تو پیغام یہ تھا حبیب پیارے تیرا بدری کہنا اس طرح ہے جس طرح رب ان کو بدری کہہ کر بدریوں میں شامل کر. وہ 13 صحابہ وہ آج صحابہ شامل ہو کر تعداد پوری ہوتی ہے 313. تو حضور فرماتے ہیں آج کے اخلاص کی وجہ سے ان کو بدری کہا جاتا ہے. بدریوں جتنا اجر بھی ملے گا, مال غنیمت بھی ملے گا. اور حضور فرماتے ہیں نیت کا حال تو یہ ہے بنی اسرائیل کے اندر کہاں پڑا. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے پتہ نہیں ہے, ایسی باتیں نا ہم کہاں نہیں سنتے. کہاں پڑا بنی اسرائیل کے اندر. ایک بندہ وہاں سے گزرا, اس نے مٹی کے ٹیلے کو دیکھا. مٹی کا ٹیلا دیکھ کر کہنے لگا کہ کاش یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. کاش یہ ٹیلا غلے یا اناج کا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. حالانکہ وہ ٹیلا مٹی کا تھا لیکن اس بندے نے صرف زبان سے اتنی بات کہی کہ کاش کہ آٹے کا ہوتا یا غلے اور اناج کا ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا. اتنی بات کر کے وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے. اللہ فرماتا ہے کہ آپ جا کر اس بندے سے کہیں کہ تمہارے اعمال میں آٹے کا ٹیلا ثواب کرنا لکھ دیا گیا. آپ جا کر اس سے کہیں کہ تیرے کھاتے کے اندر ٹیلا, اناج کا ٹیلا, غلے کا ٹیلا, ایک پہاڑی ڈھیر صدقہ کرنے کا ثواب لکھا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اس سے کہا اور پوچھا کہاں سالی ہے تو نے آٹے کا ٹیلا کہاں سے صدقہ کیا ہے, تو نے غلے اور اناج کا ٹیلا کہاں سے صدقہ کیا؟ اس نے کہا موسیٰ عمل نہیں کیا, صدقہ نہیں کیا, میں نے تو نیت کی تھی, اس نیت پر خدا نے مجھے اجر عطا کر دیا. حضور فرماتے ہیں نیت کا حال تو یہ ہے
اخلاص کا عالم یہ ہے، ایک بزرگ بلا وجہ جیل کے اندر بند ہے، قصور کوئی نہیں ہے، جمعے کے دن مسجد میں اذان ہوتی ہے جمعے کی، وہ جیل کے اندر کپڑے تبدیل کرتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، وہ جیل کے اندر کپڑے تبدیل کر کے خوشبو لگا کر امامہ باندھ کر جمعے کی نماز کا وقت ہوتا تو وہاں سے جلدی جلدی چلتے جیل کی سلاخوں تک پہنچتے اور پھر واپس آ جاتے، پھر آ کر اپنی نماز ظہر کی جیل میں پڑھ لیتے۔ آج جمعے کا معمول یہی تھا۔ ایک دن ایک بندے نے اسے پوچھا، حضرت جی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیل کی سلاخیں ہیں، تالا لگا ہے، جا آپ نہیں سکتے، آپ لباس صاف پہن کر خوشبو لگا کر نامہ باندھ کر اس طرح جاتے ہیں جس طرح آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن پھر جیل کی سلاخوں سے واپس آ کر زور پڑھتے ہیں۔ اس بزرگ نے کہا مجھے بھی پتہ مسجد میں جا نہیں سکتا، نیت کرنا میرا کام ہے نا، اجر تو خدا نے دیتا ہے، میں لباس پہن کر نیت کر کے جیل کی سلاخوں تک جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نیت کر کے چلنا، کوشش کرنا، یہ میرا کام تھا، عمل کا ثواب دینا تیرے ذمہ کرم پر ہے۔ اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر کے اندر صرف ایک روٹی ہے، آپ تو یہ بھی فرماتی تھی کہ اخلاص یہ ہے کہ عبادت سے جنت اور جہنم کا تصور بھی نکال دو، عبادت اس لیے نہ کرو کہ جنت ملے گی اور اس لیے نہ کرو کہ جہنم سے بچیں گے، عبادت کے ایک ہی مقصد ہو کہ خدا کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمایا عبادت کو خالص کرو، اور اپنا حال یہ تھا گھر کے اندر ایک روٹی تھی، مہمان بھی آ گئے، خود بھی ہے، کنیز بھی ہے، دروازے پر مانگنے والا آتا ہے، سائل آتا ہے، رابعہ بصریہ کنیز سے کہتی ہے یہ روٹی سائل کو دے دو، وہ کہتی ہے ہم بھی ہیں مہمان بھی ہے، فرمایا مہمانوں کا انتظام خدا کرے گا، ہمارا انتظام بھی خدا کرے گا، یہ روٹی تم مہمانوں کی ہماری اٹھا کر سائل کو دے دو۔ سائل ایک روٹی لے کر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازے پر ایک شخص تھال لے کر کھڑا ہے کہ یہ رابعہ بصریہ کے لیے لایا ہوں، تھال سامنے رکھ کر کپڑا ہٹایا تو 7 روٹیاں، حضرت رابعہ بصریہ نے گر کر کہا یہ میرے مالک نے نہیں بھیجی، میرے مالک نے نہیں بھیجی، تھال واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد تھال دوبارہ آیا، آپ نے کپڑا ہٹا کر روٹیاں گنی، اب 8 تھی، فرمایا یہ بھی میرے مالک نے نہیں بھیجا، یہ واپس لے جاؤ، تھال پھر واپس چلا گیا، تھوڑی دیر بعد تیسری مرتبہ تھال آیا، اب اس میں 10 روٹیاں تھی، فرمایا ہاں یہ میرے مالک نے بھیجا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا وہ جو پہلے تھال آئے تھے ان کے بارے میں آپ نے کیسے کہا کہ یہ آپ کے مالک نے نہیں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے خلوص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا اور مجھے اس بات پر یقین کامل ہے رب اخلاص کا اجر پورا پورا دیتا ہے، اور ایک روٹی کے صدقے کا اجر یہ ہے تو اس نے اپنے حبیب کی زبان سے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرے راستے میں 1-2 میں تمہیں 10 عطا کروں گا۔ میرا رب جو میری طرف بھیجے گا وہ پوری 10 روٹیاں ہوگی۔ اور پھر محدثین لکھتے ہیں نیت کا اجر یہ ہے، اخلاص نیت کا ثمر یہ ہے، پھل یہ ہے۔ علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیوی امید سے تھی، رات کی کسی پہر انہوں نے مجھے تقاضا کیا گوشت کھانے کا، توجہ ہے نا آپ کی، فرماتے میں بازار کی طرف نکلا، کوئی دکان گوشت کی شہر کے اندر کھلی ہوئی نہ ملی، لیکن ایک گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آئی تو میں اس دروازے پر چلا گیا، میں نے دستک دے کر کہا کہ میری بیوی امید سے ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ گوشت کھانا چاہتی ہے تو تھوڑا سا گوشت اگر مجھے دے دو۔ علی بن موفق کو ایک عورت نے گھر سے جواب دیا کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ یہ کیسا گوشت ہے جو میرے لیے جائز نہیں اور اس کے لیے جائز ہے؟ میں نے پھر اس سے کہا تھوڑا سا دے دو، اس نے کہا یہ آپ کے لیے حرام ہے ہمارے لیے حلال ہے۔ کہا بی بی سچ سے بتا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک سید ذاتی ہوں، 4 بیٹیاں ہیں، کھانے کے لیے تھا کچھ نہیں اور بچیاں یتیم ہیں، شوہر کا سارا سر سے اٹھ چکا، آج حالات سے تنگ ہو کر گھر سے نکلی لیکن مانگنے کا دل نہیں کیا کسی سے، کسی کے دروازے پر دستک دے کر سوال کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن بچیاں بھوک سے تھی، موت سامنے نظر آ رہی تھی اور موت کے اندر تو شریعت بھی مردار کھانے کی اجازت دیتی ہے۔ تو میں نے کوڑے کے ڈھیر پر ایک قدم بھرا ہوا دیکھا
नहीं है, ये मेरे लिए जायज है, मेरे लिए हलाल है। हज़रत अली बिन मुवफ़्फ़िक़ फरमाते हैं, मैंने उस खातून से वादा किया कि तू इस गोश्त को न खाना, मैं तेरे लिए इंतजाम करता। फरमाते मैंने हज के लिए रकम इकट्ठी की थी, वो रकम उठाकर सैयद ज़ाती को दी कि हुजूर की औलाद है, कुछ भी है, सरकार की औलाद है, सरकार की करीब है। रकम देकर उससे कहा हज के लिए इकट्ठी की थी, लेकिन इससे बड़ा हज क्या होता है कि मेरी वजह से कोई मोमिन खुश हो जाए। इससे बड़ा हज क्या होगा कि हुजूर की औलाद के काम आ जाए मेरी रकम। फरमाते हैं वो रकम उसे ये ज़ाती को देकर घर आ गया। मेरे साथी हज पे चले गए, नीयत मेरी अच्छी थी, इखलास था, खुलूस था। साथी हज पे चले गए, रोते हुए उनको रुखसत किया कि मैंने भी साथ जाना था, लेकिन जब वो वापस आए तो एक मुझे कहता है मुझे हज मुबारक हो। मैंने कहा मैं तो हज के लिए गया ही नहीं। कहा कैसी बात करते हो, हमने मीनार में तुम्हें देखा है। दूसरा कहता है मुझे हज मुबारक हो। मैंने कहा मैं तो हज के लिए गया नहीं। उसने कहा कमाल बात करते हो, हमने काबे का तवाफ करते हुए देखा है तुम्हें। तीसरा कहता है तुझे मैदान अरफात में देखा है। एक कहता है तुझे रोज़े रसूल पर हाजिर देखा है। फरमाते मैं बड़ा परेशान हुआ। जब रात सो गया तो सरकार को तशरीफ लाया। सरकार ने फरमाया और कितने गवाह पेश करूं? जब सारे गवाह तेरे पास आ गए तो मैं खुद आया हूं। जब तूने मेरी औलाद की मदद की है, तेरी नीयत अच्छी थी, तू आज के लिए नहीं जा सका, तो तेरे नीयत और खुलूस की वजह से रब ने फरिश्ता बनाया है। और उस फरिश्ते को क्या कहा है? फरमाया ये अली बिन मुवफ़्फ़िक़ अब ये हज के लिए आ सके ना आ सके, फरिश्ते से कहा है हर साल इसकी तरफ से हज भी करना है, सवाब इसके खाते में लिखना है। हर साल इसकी तरफ से वादा है रसूल में हाजिरी देनी है, सवाब इसके खाते में लिखना है। फरमाया नीयत के खुलूस की वजह से तू जा नहीं सका, लेकिन तेरी नीयत की वजह से हर साल हज भी होगा, रोज़े रसूल पर हाजिरी भी होगी और सवाब तेरे खाते में लिखा जाएगा। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज है हमारी नीयतों को दुरुस्त और खालिस करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।